امپورٹنس آف پرفارمنس جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. پرفارمنس جو ہے وہ ہمارے یوزرز کو انگیج رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک ویب سائٹ جو کہ سلو ہوگی اس میں یوزر کم سے کم جو ہے وہ انٹرسٹ لیں گے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی دن اپنا فیس بک کا پیج اوپن کریں اور وہ سلو اوپن ہو رہا ہو تو آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار میں اپنا سٹیٹس بعد میں اپڈیٹ کر لوں گا یا بعد میں دیکھ لوں گا کیا نئے اپڈیٹس آئے ہیں, آج تو یہ بڑی سلو چل رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ اس ویب سائٹ کے ڈیزائن کی وجہ سے نہ ہو, کسی نیٹ ورک آپ کے راؤٹر انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو, لیکن صرف آپ کو اگزامپل دینے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ سلو اوپن ہو رہی ہوگی تو آپ اس ویب سائٹ کو چھوڑ دیں گے. اور یہ جرنل رول ہر ویب سائٹ کو اپلائی ہوگا. اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن بنائی ہے وہ سلو ہے تو آپ کے یوزرز کی انگیجمنٹ اس کے اندر کم ہوگی. ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک آدھے سیکنڈ کا ڈیلے زیادہ آ رہا ہے, آپ نے کچھ پروگرامنگ میں کوئی آپ سے غلطی ہو گئی یہ کوئی کسی وجہ سے, تو آپ کا پیج جو ہے آدھا سیکنڈ سلو لوڈ ہو رہا ہے. آدھا سیکنڈ جو ہے وہ صرف 500 ملی سیکنڈز بنتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی سلو تو نہیں ہے ہماری ویب سائٹ, صرف آدھا سیکنڈ جو ہے وہ دیر سے پیج لوڈ ہو رہا ہے. تو آپ جان کر حیران ہوں گے کہ صرف آدھا سیکنڈ پیج سلو ہونے سے تقریباً 1% تک یوزر انگیجمنٹ جو ہے وہ آپ کے ویب سائٹ پر کم ہو جاتی ہے. یوزر انگیجمنٹ کم ہوگی تو آپ کی انکم کم ہو جائے گی. یعنی کہ آپ نے فیس بک بنائی ہے, اب وہ سلو اوپن ہو رہی ہے تو لوگ اس پہ کم جائیں گے. ایڈ وغیرہ جو ہے جو آپ کی انکم جس سے وہ آپ پیسے کما رہے ہیں اس کی آٹومیٹیکلی وہ جو ریونیو کا وہ ذریعہ ہے وہ کم ہو جائے گا. یعنی کہ ایک ویب سائٹ جتنی زیادہ یوزر اس کے یوز کریں گے, جتنا زیادہ اس کے اندر جائیں گے, اتنی ہی زیادہ وہ پاپولر ہوگی اور اس میں ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ سے جو ہے پیسہ ملے گا. بہت سے جو جائنٹس ہیں جیسے گوگل, مائیکروسافٹ وغیرہ, انہوں نے کچھ سٹڈیز جو ہیں وہ پبلش کی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوزر انٹرفیس کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہے پروفٹ پر. یعنی کہ سلو سائٹ ہے, یوزر اس کے انٹرسٹ نہیں لے رہا یا وہ بہت زیادہ سلو ڈاؤن لوڈ ہونے میں دیر ہو رہا ہے, تو آپ کا جو ہے وہ انکم کم ہو جائے گی. آپ نے سرور لگائے ہوئے ہیں, ویب سرور لگائے ہوئے ہیں, آپ نے ویب ماسٹرز رکھے ہوئے ہیں, آپ نے ویب سائٹ کو بنوایا ہے پیسے دے کر, لیکن اب صرف اور صرف وہ جو پرفارمنس اگر اس کی سلو ہے تو وہ اپنے جو ہے وہ گولز جو ہے اچیو نہیں کر سکے گی. یعنی کہ جو انکم جو سے پیسہ کمانے والا گول ہے وہ نہیں پورا ہو سکے گا. سو اس لیے کسی ویب سائٹ کا فاسٹ ہونا, اس کا جو ہے وہ پرفارمنس کو اچیو کرنا, اچھی پرفارمنس اچیو کرنا, یہ کوئی جسے کہتے ہیں یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ فیچر ہے, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. یعنی کہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے اگر بہت اچھی ویب سائٹ بنا لی ہے اور وہ بہت سلو اوپن ہو رہی ہے تو آپ نے جو ہے وہ کچھ زیادہ اچیو نہیں کیا. ٹھیک ہے, سو اٹس اے ریکوائرمنٹ کہ ہر صورت جو بھی آپ ویب سائٹ بنائیں اپنے موبائل کے لیے اٹ شوڈ بی فاسٹ. اینالائزنگ پرفارمنس, جو بھی ہماری پرفارمنس ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے, اپنی ویب سائٹ کو فاسٹ کرنے کے لیے پہلے ہمیں پرفارمنس کو دیکھنا آنا چاہیے کہ ہم پرفارمنس کو جانچ کر سکیں اور دیکھ سکیں, اس کو اینالائز کر سکیں اور میئر کر سکیں کہ یہ ویب سائٹ فاسٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر فاسٹ نہیں ہے تو کس جگہ پر وہ ایشو آ رہا ہے جس وجہ سے وہ فاسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ویب سائٹ کو جو ہے ایک ویب سائٹ جو بن چکی ہے اس کو یا ایک ویب ایپلیکیشن, ایک موبائل ایپلیکیشن آپ نے ڈیولپ کر لی ہے, اس میں بعد میں اس کو جو ہے وہ پرفارمنس کے لیے آپٹیمائز کرنا, اس کو بہتر کرنا, یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ہمارے پاس ویب سائٹ یا ہم نے ویب ایپلیکیشن, موبائل ویب ایپلیکیشن ابھی بنانے والی ہے تو ہم کچھ پیٹرنز کو فالو کرتے ہوئے ان چیزوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں کو جن سے ہم وہ ویب سائٹ جو ہے وہ فاسٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن ان پیٹرنز کو سیکھنے سے پہلے ہمیں کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ خود سے طریقہ کار جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کی پرفارمنس کی جو ہے وہ جانچ کریں گے. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ایک ہیش ٹیگ جو ہے وہ فالو کرنا ہے. یہ ہیش ٹیگ ہے پرف میٹرز. ٹھیک ہے جی.
جس طرح آپ اپنے سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ فالو کرتے ہیں، بعض اوقات ان کے تھرو سرچ بھی کرتے ہیں، تو آپ کو ان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. اسی طرح موبائل جو ویب اپلیکیشنز ہیں ان کی پرفارمنس کے لیے آل اوور دا ورلڈ جو پرفارمر جو لوگ ہیں وہ اس ہیش ٹیگ کو فالو کر کے چیزیں شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان سے آپ کافی کچھ اسٹڈی کر لیتے ہیں. آپ فوراً ان کی چیزوں کو اسٹڈی کرنا نہ شروع کریں، لیکن ویسے آپ اس کو اپنے ایک مائنڈ میں رکھیں کہ کبھی بھی آپ نے کچھ پرفارمنس ریلیٹڈ میٹرز میں سے کچھ سرچ کرنا ہو، اپنی ویب سائٹ کے بارے میں کچھ جاننا ہو، تو آپ اس ہیش ٹیگ کو فالو کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کی رائے اور وہ چیزیں جان سکتے ہیں. اچھا، میں کبھی کبھار ٹویٹر یوز کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹویٹر پر کس طرح سے آپ نے کرنا ہے. اس کے یہاں سرچ باکس میں جائیں، یہاں پر پریف میٹرز ہیش ٹیگ لکھیں اور سرچ پریس کریں. تو آپ کے پاس جو پوسٹ لوڈ ہوں گی، جو لوگ ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری کی ساری پوسٹ جو ہیں یہ پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، ویب اپلیکیشنز کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ کبھی کبھار ادھر آ کر ان کو سرچ کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. آپ کے نالج میں جو ہے وہ اس سے کافی اضافہ ہوگا، اسپیشلی جب آپ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایکٹیو ہوں گے تو ادھر سے آپ کو کافی جو ہے ہیلپ مل جائے گی. دوسری چیز جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی پرفارمنس کو جو ہے میئر کرنے میں، پرفارمنس کو انالائز کرنے میں، وہ ہیں کروم کے ڈیولپمنٹ ٹولز. سب لوگ جو ہیں اپنے پاس جو ہے کروم براؤزر انسٹال کر لیں، اور اس کے ڈیولپمنٹ ٹولز میں جانے کے لیے سمپل یہ ہے کہ آپ رائٹ ماؤس کلک کریں، انسپیکٹ پر کلک کریں. ٹھیک ہے جی، انسپیکٹر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ ٹولز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں. ان میں ایلیمنٹ ہے، کنسول، سورس، نیٹورک، ٹائم لائن، پروفائل، ریسورسز، سیکیورٹی، آڈٹ وغیرہ. ان جو ہیں وہ ٹولز کو ہم یوز کریں گے پرفارمنس کو انالائز کرنے کے لیے. انڈرسٹینڈنگ نیٹورک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیٹورک کس طرح سے جو ہے نیٹورک پرفارمنس جو ہے وہ ہمارے ویب جو ہے موبائل ویب ڈیوائس کے لیے جو ہم ویب پیجز بنائیں گے ان کے لیے کس طرح سے اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اور ہماری ویب جو ہے وہ نیٹورک پرفارمنس کے حوالے سے کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے ہمارے پاس اس کے 3 پلرز ہیں. پہلا پلر جو ہے وہ نیٹورک ہے، دوسرا رینڈر ہے، اور تیسرا جو ہے وہ کمپیوٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم نیٹورک کو دیکھ لیتے ہیں. بیسیکلی نیٹورک میں کیا ہوگا کہ وہ ساری ٹریفک اور فائلوں کا سائز اور نمبر آف ریکویسٹ، یہ سب کچھ جو ہے وہ نیٹورک میں شامل ہے. یہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپل ویب سائٹس ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں ویژو ہماری اپنی ویب سائٹ ہے یونیورسٹی کی، اور پلے بایو لیب ایک HTML5 میں بنی ہوئی گیم ہے جس کو کہ موبائل ڈیوائسز پر بھی لوڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی کس طرح سے ان کو جو ہے ویب سائٹس کو انالائز کیا جاتا ہے نیٹورک کے حوالے سے. سب سے پہلے تو ہم اپنا جو ڈیولپمنٹ ٹولز ہیں ہمارے کروم کے ان کو لوڈ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم یہاں رائٹ ماؤس کلک کر کے انسپیکٹ پر کلک کرتے ہیں، اور یہاں سے آپ نے نیٹورک والے ٹیب کو سلیکٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی، نیٹورک والے ٹیب کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم انٹر ہٹ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ ساری انفارمیشن جو کہ بہت ہی ویلیویبل ہے وہ سارا اس کے آگے جو ہے وہ لوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. بیسیکلی اس ڈیولپمنٹ ٹول میں جتنی انفارمیشن ہے اور جو کچھ اس کے اندر شامل ہے یہ بہت ہی زیادہ واسٹ ہے، لیکن ہم جو ہے ان میں سے کچھ جو زیادہ امپورٹنٹ فیچرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. جیسا کہ اب نیٹورک کے حوالے سے ہم ایک تو یہ چیز دیکھیں گے کہ ہماری یہ جو ویب سائٹ ہے یہ کتنی جو ہے وہ ریکویسٹ بھیج رہی ہے سرور کو. ٹھیک ہے جی، اور دوسرا کہ ٹوٹل کتنا اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہیں وہ فائلیں جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کو آپ سکرول ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن کر کے دیکھیں کہ اتنی جو ہیں وہ ریکویسٹ جو ہیں وہ جا رہی ہیں سرور پر. اور اس کے بعد یہ سائز والے ٹیب پر 2 دفعہ کلک کریں تو یہ ہمیں سارٹ کر کے فائلوں کا سائز دے دے گا کہ جو ہماری سب سے بڑی جو
ویب جو امیج فائل ہے وہ 190 KB کی ہے. تو اور یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹا آ رہا ہے کہ ٹوٹل اس ویب پیج پہ کتنا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے، جو کہ 976 کلو بائٹس ہے، جو کہ ویری ریزنیبل ہے. انٹرنیٹ آرکائیو سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ میجورٹی ایک ایوریج ویب سائٹ جو ہے وہ 1.1 MB تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو اگر ہماری ویب سائٹ ٹوٹل اس سے اراؤنڈ ہے، ہمارا پیج جو ہے وہ اس کے اراؤنڈ ہے 1.1 MB کے، تو یہ ایک اچھا سمجھا جائے گا کہ یہ ایک فاسٹ لوڈ ہونے والا ویب پیج ہے یا موبائل ویب اپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم جو دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں وہ بایو لیب ڈیزاسٹر کی دیکھتے ہیں. یہ playbiolab.com پر جائیں آپ، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کتنی زیادہ ریکویسٹ جو ہیں وہ اس سے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اتنی ریکویسٹ جو ہیں وہ سرور کو گئی ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اس کے سائز کے لحاظ سے اس کو سارٹ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سنگل فائل جو ہے وہ 1.2 MB کی ہے، جو کہ سنگل فائل ہی جو ایوریج ویب سائٹ کا سائز ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے. ابھی یہ ویب سائٹ کافی زیادہ آپٹیمائز ہوئی ہے. تھوڑا عرصہ پہلے جو ہے اس میں یہ ٹوٹل سائز جو ہے 4-5 MB تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک اگزامپل دی جاتی تھی اسٹوڈنٹس کو کہ ایک ایسی ویب اپلیکیشن ہے موبائل ڈیوائسز کے لیے جو کہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیٹا کنزیوم کر رہی ہے. اسی طرح آپ بھی مختلف اپنی جو موبائل ڈیوائسز کے لیے ویب سائٹس بنی ہیں ان کو اس میں ڈیو ٹولز میں کھول کر ان کو آپ دیکھیں اور پھر ان کی پرفارمنس کو انالائز کریں.